اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا 18واں سبق ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا، اور 18ویں سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں باب فعل اور باب تفعیل میں ثلاثی مجرد کے مادوں کو لے جانا اور پھر ان کے معنی میں تبدیلی ہونا، اس کے بارے میں ہمیں سکھایا تھا۔ سبق کہاں ختم ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا استاد نے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا تھا کہ متنبع کا شعر جو ہے وہ پڑھو، تو اس نے شعر پڑھا تھا، اور شعر پڑھنے کے ساتھ ہی استاد نے ایک تجوید کے قاعدے کی اصلاح بھی کروائی تھی، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ میں تمہیں اس شعر کے معنی جو ہیں وہ سمجھا چکا ہوں، میں نے تمہیں سمجھا دیے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے چھوڑا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ وہ شعر کے معنی پوچھے گا استاد یا مزید اس میں کوئی ایڈ کرے گا۔ تو چلتے ہیں جی سبق کی طرف۔ اسامہ کہتا ہے جی نعم جی ہاں، معنی ہو۔ اب اسامہ خود ہی اس کے معنی بتا رہا ہے شعر کے۔ معنی ہو، اس شعر کے معنی ہے انما الشیء بحقیقتہ۔ یہاں پہ میں کھڑی ڈال رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اٹیچ ضمیر ہے، ہو کی ضمیر، اس پہ نارمل پیش بھی آتا ہے، کبھی الٹا پیش بھی آتا ہے، کبھی زیر بھی آتی ہے، اور کبھی کھڑی زیر بھی آتی ہے۔ اس پہ الٹا پیش اس وقت آتا ہے جب اس ہو کی ضمیر سے پہلے زبر حرکت ہو یا پیش حرکت ہو۔ اس ہو پر کھڑی زیر اس وقت آتی ہے جب اس ہو سے پہلے زیر ہو۔ اس ہو پر سیدھی زیر اس وقت آتی ہے جب اس ہو سے پہلے یا ساکن ہو۔ ان تین صورتوں کے علاوہ یہ جو ہو ہے یہ اپنی نارمل شکل یعنی ہو پر پیش کے ساتھ، سادی پیش کے ساتھ ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، جو سعودی عرب کے مصحف ہیں ان میں آپ کو یہ الٹی پیش نارملی نظر نہیں آتی، نہ ہی کھڑی زیر نظر آتی ہے، آپ کو پیش ہی نظر آئے گی یا سیدھی زیر نظر آئے گی۔ عرب کے چھپے ہوئے مصحف جو ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انہوں نے کھڑی زبر کو شو کرنا ہوتا ہے وہ وہاں پر زبر کے بعد ایک الف ڈال دیتے ہیں، جہاں پر انہوں نے کھڑی زیر کو شو کرنا ہوتا ہے وہ زیر کے بعد ایک بڑی یہ، ٹھیک ہے، بڑی یہ جو اردو میں بات کر رہا ہوں، بڑی یہ ڈال دیتے ہیں، اور جہاں پر انہیں الٹی پیش کو شو کرنا ہوتا ہے وہ وہاں پیش کے بعد، سیدھی پیش کے بعد ایک چھوٹا سا واو ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو برِ صغیر میں، پاکستان میں، انڈیا میں جو مصحف پرنٹ ہوتے ہیں ان میں آپ کو یہ الٹی پیش، کھڑی زیر، کھڑی زبر جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ تو یہ میں نے ایک قاعدہ ان لوگوں کے لیے جو ہے ریوائز کر دیا۔ تو استاد بتا رہا ہے کہ اس شعر کے معنی یہ ہیں انما۔ پہلے تو نوٹ کر لیں کہ انما جو ہے یہ آپ کو یاد ہوگا، انما، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ان میں سے ایک ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور مبتدا کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ میں ان کی ٹرم میں بات کر رہا ہوں۔ آپ انا کا اثر اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ایک ما لگا دیں، ما زائدہ، ٹھیک ہے، جسے ما کافہ کہتے ہیں۔ یہ ما کافہ جو ہے ہم نے بیسک کورس میں پڑھا ہے، یہ انا کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ اثر ختم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان ہے نا مبتدا کو وہ اب نصب نہیں دے سکتا، مبتدا رفع میں ہی آتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے ما کافہ کے لگنے کا کہ اب آپ اس انا کو جملہ فعلیہ پہ بھی داخل کر سکتے ہیں۔ نارملی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے حروف مشبہ بالفعل، لیکن اگر ان کے ساتھ ما کافہ لگ جائے تو اب یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ پہ ہی داخل ہوا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اب انا کا جو اثر تھا الشیء ہونا چاہیے تھا، نصب میں ہونا چاہیے تھا، وہ نصب میں نہیں گیا بلکہ رفع میں ہی رہا۔ تو انما الشیء بحقیقتہ، یقیناً کوئی چیز جو ہے وہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہوتی ہے، لا باسمہ، اپنے نام کے ساتھ نہیں ہوتی۔ شعر کیا تھا؟ شعر یہ تھا کہ سورج کا مؤنث ہونا کوئی عیب نہیں ہے اور ہلال کا مذکر ہونا کوئی فخر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ناموں پہ نہیں جانا چاہیے، اصل حقیقت کیا ہے۔ اب سورج کی اپنی ایک حیثیت ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ مؤنث ہے لیکن وہ جو کام کرتا ہے وہ چاند نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ کہیں گے جی اگر آپ اس پیٹرن پہ رکھیں جی مذکر اور مؤنث، کہ مذکر اگر اوپر ہے مؤنث نیچے ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے کہ انسان بنائے ہیں، ہاں اگرچہ اس نے ایک درجہ فضیلت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ یہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تمہیں اعتراض کرنا
جو ہے وہ تمہارا بنتا ہی نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ بیان کی ہے اسی آیت میں کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر اپنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ اس کے ساتھ تو کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ عام طور پہ انسان مذکر کو جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے اور مؤنث کو اہمیت نہیں دیتا. تو اس حوالے سے پھر سورج کو اہمیت نہیں دینی چاہیے کیونکہ سورج جو ہے وہ مؤنث ہے عربی زبان میں, اور چاند جو ہے اسے زیادہ اہمیت دینی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے سورج کی کیا اہمیت ہے, پوری دنیا جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے, اور چاند جو ہے اس میں آپ جس طرح بھی کریں اگر وہ 14ویں کا نہ ہو, کیونکہ اس میں یہ بھی خیال رکھیں نا کہ ہلال اور بدر اس کے معنی کو بھی سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اصل جو ہے حقیقت دیکھنی چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, نام پر نہیں جانا چاہیے. یعنی اس شعر کا مقصد, اس شعر کے معنی یہ ہے. انما استعمال ہوا ہے یہاں پر, تو انما آپ کو پتہ ہے حصر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حصر کسے کہتے ہیں؟ حصر کہتے ہیں کہ کسی چیز کو خاص کر دینا کس چیز کے لیے. ٹھیک, اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایکسرسائزز میں پریکٹس ہو جائے گی تو اس وقت میں اس کے معنی جو ہے وہ مزید آپ کے سامنے کلیئر کر دوں گا. تو علی آگے اس میں ایڈ کر رہا ہے جی, یا استاذو سر, ارجو میں امید کرتا ہوں, رجا یرجو میں امید کرتا ہوں. کس چیز کی امید کرتا ہوں؟ آگے مفعول آ رہا ہے جو کہ مصدر معول کے طور پہ آ رہا ہے. ان تسمح لی, کہ آپ اجازت دے دیں گے, لی مجھے, بالذہابی جانے کی, آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے, میں اس چیز کی امید کرتا ہوں. کہاں جانے کی؟ الی غرفتی, اپنے کمرے میں, اپنے کمرے میں جانے کی آپ مجھے اجازت دیں گے. اب وجہ اس کی بیان کر رہا ہے, فَإِنَّ, اس لیے کہ اِنَّ بی صُدَاعًا شَدِيدًا. اِنَّ آ گیا, بی آپ کو پتہ ہے جار مجرور ہے, اور جار مجرور کبھی بھی جملہ اسمیہ میں مبتدا نہیں بن سکتا, یہ خبر ہی ہوتا ہے, خبر مقدم بن کر آ رہا ہے یہاں پر, اور اس کا اِنَّ کا اسم جو ہے وہ صُدَاعًا ہے جو کہ منصوب ہے. اِنَّ کا اسم اگر مؤخر ہوگا تو بھی منصوب ہوگا, اور اگر وہ آگے ہوگا, ٹھیک ہے, مقدم ہوگا تو بھی منصوب ہوگا. تو فَإِنَّ بِي صُدَاعًا شَدِيدًا, صُدَاعًا کی صفت آ رہی ہے شدیداً, اس لیے کہ مجھے سخت سر درد ہے, میرے سر میں سخت درد ہے. المدرس, استاد کہتا ہے جی, اذهب, تم جاؤ, شفاک اللہ, اللہ تمہیں شفا دے. ابراہیم اس میں ایک لقمہ دیتا ہے جی, ابراہیم کہتا ہے جی, ما بہ صداع یا استاذ, سر اسے سر درد نہیں ہے, ما بہ صداع, اسے سر درد نہیں ہے. ما جملہ اسمیہ پر داخل ہو, جملہ اسمیہ ہمارا سمپل تھا جی, بہ صداع, ما داخل ہوا تو ما کیا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے, ما جو ہے خبر کو نصب دیتا ہے. اب خبر بہ ہے, بہ جار مجرور خبر ہے تو اس سے کیا نصب آئے گی جی, وہ یہی رہے گا, اور یہ صداع جو ہے یہ ما کا اسم ہے. ما بہ صداع, اسے کوئی سر درد نہیں ہے یا استاد سر, انما یکذب. اب دیکھیں انا آ گیا, پہلے وہاں پر انا ما دکھایا تھا کہ انا ما جملہ اسمیہ پہ داخل ہوا تو مبتدا اسی طرح مرفوع رہا, اور یہاں پر انا ما استعمال کیا اور ساتھ ہی فعل استعمال کر دیا, تو دونوں وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی وہ یہاں پر آ گئیں. انما یکذب, بے شک وہ جھوٹ بول رہا ہے, یعنی یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں یا اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں, وہ صرف جھوٹ بول رہا ہے, وہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اب یہ وہ ہے کہ حصر کا مفہوم کہ سچ نہیں بول رہا, جھوٹ بول رہا ہے, وہ تو صرف جھوٹ بول رہا ہے, وہ تو جھوٹ بول رہا ہے, یقیناً وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس طرح کر کے اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. المدرس, وما ادراکا, اب یہ ایک ایکسپریشن ہے, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وما ادراکا قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے. القاریہ, ملقاریہ, وما ادراکا ملقاریہ, الحاقہ, ملحاقہ, وما ادراکا ملحاقہ. وما ادراکا, تمہیں کیا معلوم. سمپل یہ ایکسپریشن یاد کر لیں, ورنہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے نا تو ادرا یدری, ٹھیک ہے, ادراءن, اس کے معنی ہوتے ہیں بتانا, خبر دینا. تو ادرا اس نے خبر دی, کا تجھے, ما ادراکا کس نے خبر دی تجھے, کس نے بتایا تجھے, کس چیز نے بتایا تجھے. یعنی اس کو پھر اردو محاورے میں کہہ دیں گے تجھے کیا معلوم, تمہیں کیا معلوم, انہ یکذب, کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, تمہیں کیا معلوم کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. ابراہیم کہتے ہیں جی, اظنو, ظنہ یا ظنو, میرا خیال ہے جی, اظنو میرا خیال ہے. المدرس, ایاک والظن, اب یہ اصل چیز آئی ہے جی یہاں پر جو کہ بڑا ہی اہم کنسپٹ ہے.
گرامر میں یہ کنسیپٹ جو ہے یہ کہلاتا ہے جی تحذیر. تحذیر خبردار کرنا. ایاک وظننا، منصوبات کا ٹاپک جو لسان القرآن میں موجود ہے اس میں تفصیل سے یہ ذکر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ منصوبات میں التحذیر ٹاپک دیکھیں گے. مفعول بہ جہاں پر ہے نا اس کے ساتھ یہ ٹاپک موجود ہے، وہاں سے آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ہم اسے کہیں گے جی کہ یہ ایاک وظننا، یہ ایا اس سے استعمال ہوتا ہے. اس کی پریکٹس انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب امید ہے کہ آپ کو ایکسرسائز میں کروا دیں گے. گمان سے بچو، ٹھیک ہے، گمان سے بچ، یعنی بچ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واحد ایاک، گمان سے بچ یا ابراہیم، ابراہیم گمان سے بچ. فقط قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایاکم والظن. اب یہ دیکھیں ایاکم والظن، تو یہ حدیث ہے. لازم ہے کہ تم گمان سے بچو، یعنی گمان سے بچو، سمپل ہم یہ کہہ دیں گے. فإن الظن اکذب الحدیث. الظن انا کا اسم ہو گیا جو کہ منصوب ہے، اور اکذب الحدیث یہ انا کی خبر ہے جو کہ مرفوع ہے. اکذب الحدیث افعلو کا وزن ہے، اور افعلو کا وزن آپ کو پتہ ہے کہ کمپیریٹیو ڈگری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں آتا ہے تو یہ سپرلیٹیو ڈگری کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. فإن الظن اس لیے کہ گمان اکذب الحدیث سب سے جھوٹی بات ہے. گمان کرنا، ٹھیک ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرا خیال ہے، یعنی پورا ایک الزام بھی لگا دیا کسی پہ، اور کوئی پوچھتے ہیں ہاں بھی تمہیں کیسے پتہ چلا، تو کہہ دیتے ہیں میرا خیال ہے، میری رائے ہے. یہ نہیں، آپ کو مجھے بتائیں کہ آپ کو دل کے حالات پتہ ہیں؟ آپ کے پاس ایسا کیا فارمولہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے دے سکتے ہیں؟ یعنی جو اندر کی بات ہے، دل کی بات ہے. دل کے حالات نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، صرف اللہ جانتا ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ کسی کے بارے میں رائے دینے سے، گمان کرنے سے بچیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنے زبردست الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ایاکم والظن، گمان سے بچو، اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، جھوٹی ترین بات ہے. یہ ترجمہ ہم کریں گے اس کا. وقال عز وجل، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت بھی کوٹ کی استاد نے، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بعض کون سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہوں گے؟ ظاہر بات ہے جو بالکل جھوٹے ہوں گے. صحیح ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا گمان تکا لگ جائے، آپ کا صحیح ہو، لیکن 100% آپ نہیں کہہ سکتے صحیح، کیونکہ 100% صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سورۃ الحجرات کی بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کا بلکہ حصہ ہے. الحمدللہ جی، اب سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا، 18واں سبق، اور تمارین کی طرف چلتے ہیں. ہمیں موقع ملا ہے کہ اسی لیکچر میں ہم تمارین کو شروع کر سکیں. تو تازہ جی اجب عن الاسئلۃ الآتیہ آپ کے سامنے ہوں گے. تو پہلی تمرین جی، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، لماذا اخرج اسامۃ الصبورۃ. اب ذرا حرکات دیکھیں صحیح. اسامۃ، اسے میں مرفوع اس لیے کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ اخرجہ کے لیے فاعل ہے، اور الصبورۃ اس کو میں منصوب اس لیے لا رہا ہوں کہ یہ اخرجہ کے لیے مفعول ہے. آپ کو پتہ ہے کہ واحد اسم ہو وہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جمع مکسر اسم ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، وہ مرفوع جو ہے 2 پیش کے ساتھ آتا ہے، منصوب 2 زبر کے ساتھ آتا ہے، اور مجرور 2 زیر کے ساتھ آتا ہے. الف لام لگ جائے تو 2 پیش جو ہیں وہ 1 پیش میں تبدیل ہو جاتی ہیں، 2 زبر جو ہیں وہ 1 زبر میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور 2 زیریں جو ہیں وہ 1 زیر میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر تو الف لام لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ 2 زبر جو ہے وہ 1 زبر میں تبدیل ہو گئی. لیکن اسامہ میں کوئی الف لام نہیں ہے، تو اسامہ پہ ظاہر بات الف لام آئے گا بھی نہیں، کیونکہ عرب نے داخل نہیں کیا. اگر عرب نے داخل کیا ہوتا تو ہم بھی داخل کر دیتے، ہم اپنی مرضی سے داخل نہیں کریں گے. اس پہ 1 پیش آنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہو گیا نا. یہ الحمدللہ ساری باتیں آپ کو
معلوم ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو لماذا اخرج اسامۃ الصبورۃ من الفصل، اسامہ نے کلاس سے بورڈ باہر کیوں نکالا؟ دوسرا سوال ہے جی، کم بلغت نسبۃ النجاح، کامیاب ہونے والے طلباء کی پرسنٹیج کہاں تک پہنچی؟ ٹھیک ہے، کتنی پہنچی؟ تیسرا سوال ہے جی، لماذا ارادہ علی، پہلی بات تو علی کو میں رفع میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ ارادہ کا فاعل ہے۔ لماذا ارادہ علی نے کیوں ارادہ کیا، ان یذهبا، جانے کا، کہاں جانے کا، الی غرفتہ، اپنے کمرے کی طرف۔ علی نے اپنے کمرے میں، اردو محاورے میں پھر کہتے ہیں اپنے کمرے میں جانے کا کیوں ارادہ کیا؟ چوتھا سوال ہے جی، ماذا یرید المدرس ان یری المدیر، استاد نے کیا ارادہ کیا؟ ماذا یرید المدرس، اب یہ میں کیا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سبق پڑھ چکے ہیں، ویسے آپ ترجمہ یوں کریں گے کہ استاد کیا ارادہ کرتا ہے دکھانے کا پرنسپل کو، استاد پرنسپل کو کیا چیز دکھانے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا۔ اور چونکہ ہم سبق پڑھ چکے ہیں تو اس لیے میں نے ترجمے میں ماضی کا سہارا لیا ہے۔ تو ان سوالوں کے جواب آپ نے دینے ہیں جی اور پھر چیک کرنے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی آگے، اب یہاں پر ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ ینقسم الفعل، انقسم ینقسم، باب انفعال کا لفظ ہے، اور باب انفعال آپ کو پتہ ہے کہ اسے جتنے بھی افعال آتے ہیں وہ سب کے سب انٹرانزٹیو ہوتے ہیں، یعنی لازم افعال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انقسم ینقسم، تقسیم ہونا، ڈیوائیڈ ہونا، ینقسم الفعل، فعل تقسیم ہوتا ہے بے اعتباری، اعتبار باب افتعال کا لفظ ہے، لہٰذا اس کا حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر چھوٹی سی صاد جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، اس لیے میں اسے پڑھ رہا ہوں بے اعتباری۔ مانا ہو سے پہلے الف ہو تو یہ اپنی نارمل شکل، نارمل پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے معنی کے اعتبار سے، فعل اپنے معنی کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے الی متعد و لازم، متعدی اور لازم کی طرف۔ فعل اپنے معنی کے اعتبار سے متعدی اور لازم کی طرف تقسیم ہوتا ہے یا متعدی اور لازم میں تقسیم ہوتا ہے۔ اب ایک ایک کر کے ڈیفائن کریں گے۔ فالمتعدی، اب یہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ متعدن میں یا نہیں تھی، اس میں منقوص ہے، مرفوع ہو تو بھی دو زیر کے ساتھ آتا ہے اور مجرور ہو تو بھی دو زیر کے ساتھ آتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے الہ کی وجہ سے یہ مجرور ہے، لیکن جب اس میں منقوص پر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ یا واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک صورت۔ اور دوسری صورت یہ کہ جب اس میں منقوص مضاف بن کر آتا ہے تو بھی یا واپس آ جاتی ہے۔ فالمتعدی، پس متعدی کیا ہے جی؟ ما تجاوز حدثہ، اب اس ہو پر میں یہاں پر الٹا پیش ڈالوں گا اس لیے کہ اس سے پہلے پیش ہے۔ ما تجاوز حدثہ الفاعل، اب الٹی پیش پھر سیدھی پیش میں تبدیل ہو جائے گی، اس لیے کہ جب ملا کر پڑھیں گے تو میں نے قاعدہ بتایا ہوا ہے کہ جتنے بھی الٹے کھڑے ہوتے ہیں سب کے سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ما تجاوز حدثہ الفاعل الی المفعول بہ، پہلے میں ترجمہ اس کا کر رہا ہوں جی، تجاوز حدثہ الفاعل، کہ حدثہ اس کا حدث، اس کا واقع ہونا، اس کا اثر فاعل سے مفعول بہ کی طرف تجاوز کرتا ہے۔ اب ما اسم موصول کے ساتھ جب جوڑ دیں گے تو پھر ہم اس کا ترجمہ ایسے کریں گے کہ متعدی ایسا فعل ہے کہ جس کا اثر فاعل سے اس کے مفعول بہ کی طرف تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ پورا اس کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نحو مثال آپ کے سامنے آئے گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال ہے جی، بنا ابراہیم، بنا یبنی، بنانا، ٹو بلڈ، ابراہیم فاعل ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ٹھیک ہے، کیا بنایا، کیا تعمیر کیا، الکعبۃ، کعبہ، ابراہیم علیہ السلام نے
کعبہ تعمیر کیا. تو بنا جو ہے یہ متعدی ہے اس لیے کہ اس فعل کا حدث، اس کا اثر، اس کا آپ کہہ لیں کہ واقع ہونا اس کے فاعل سے مفعول بہ کی طرف تجاوز کر گیا ہے. بنیاد رکھنا، بنانا، تعمیر کرنا، اب ظاہر بات ہے تعمیر کرنے والا کوئی ہوگا اور جس چیز کو وہ تعمیر کر رہا ہوگا وہ اس کا مفعول بہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب مزید آگے یہی باتیں آپ کو سمجھا رہے ہیں. وَهُوَ يَحْتَاجُ، احتاجا یحتاجو، اور وہ محتاج ہوتا ہے اِلیٰ فاعلٍ، ایک فاعل کی طرف، یفعلہ، ایک ایسے فاعل کی طرف جو اسے سر انجام دیتا ہے، جو اسے کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی فعل متعدی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ محتاج ہوتا ہے ایک فاعل کا جو اسے سر انجام دیتا ہے، وَمَفْعُولٍ بِهِ، اور وہ محتاج ہوتا ہے ایک مفعول بہ کا یا ایسے مفعول بہ کا، یقع علیہ، جو اس پر واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ محتاج ہوتا ہے ایک فاعل کا جو اس کو کرتا ہے، اس کام کو کرتا ہے، اور ایک مفعول بہ کا جس پر وہ کام واقع ہوتا ہے. یعنی جس پر وہ واقع ہوتا ہے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جس پر وہ کام واقع ہوتا ہے. وَعَلَامَتُهُ أَن يَقْبَلَ الضَّمِيرِ، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ قبول کرتا ہے ضمیر کی ہا. ضمیر کی ہا سے مراد کیا ہے؟ وہ جو ہا کی ضمیر ہے نا، اٹیچ ہو جسے ہم کہتے ہیں، وہ ضمیر قبول کرتا ہے. اردو میں ضمیر ہی کہوں گا جی، سیدھی سی بات ہے. اور عربی زبان میں جب ظاہر بات ہے اگر عربی میں کوئی پڑھا رہا ہوگا تو اسے ضمیر کہے گا. اس لیے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ضاد نکلنی چاہیے. عربی پڑھتے ہوئے اور خاص طور پہ قرآن پڑھتے ہوئے تو ضاد ہی نکلنی چاہیے، لیکن جب آپ اردو میں کسی چیز کو پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ اردو میں جو اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اسی اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں. اتنی کی اجازت میں سمجھتا ہوں کہ دینی چاہیے. ان یقبل ہا ضمیر، کہ یہ قبول کرتا ہے ضمیر کی ہا. کون سی؟ التی، وہ جو تعود لوٹتی ہے، عاد یعود لوٹنا، الی المفعول بہ، مفعول بہ کی طرف. مثال سامنے آئے گی تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی جی. نحو، مثال کے طور پہ، قرأ الدرس، قرأ الدرس، اس نے سبق پڑھا. وَفَهِمَهُ، یہ ہو کی ضمیر ہے جی، جسے ہا ضمیر کہا جا رہا ہے. یہ لوٹ رہی ہے اس کے مفعول بہ کی طرف. یہ مفعول بہ ہے تو اس کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَامَتُهُ، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہا کی جو ضمیر ہے اس کو قبول کرتا ہے جو کہ اس کے مفعول بہ کی طرف لوٹتی ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آسان بات وہی ہے جی. مفعول بہ جو ہے کیا ہے؟ جس پر فعل واقع ہوتا ہے، اور فاعل کیا ہے؟ جو فعل کو سر انجام دیتا ہے. دوسری ایگزامپل ہے جی، رأیت حشرتن، میں نے ایک کیڑا دیکھا. حشرتن جسے حشرات جو ہی مفعول بہ کی طرف. مثال سامنے آئے گی تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی جی. نحو، مثال کے طور پہ، قرأ الدرس، قرأ الدرس، اس نے سبق پڑھا. وَفَهِمَهُ، یہ ہو کی ضمیر ہے جی، جسے ہا ضمیر کہا جا رہا ہے. یہ لوٹ رہی ہے اس کے مفعول بہ کی طرف. یہ مفعول بہ ہے تو اس کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَامَتُهُ، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہا کی جو ضمیر ہے اس کو قبول کرتا ہے جو کہ اس کے مفعول بہ کی طرف لوٹتی ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آسان بات وہی ہے جی. مفعول بہ جو ہے کیا ہے؟ جس پر فعل واقع ہوتا ہے، اور فاعل کیا ہے؟ جو فعل کو سر انجام دیتا ہے. دوسری ایگزامپل ہے جی، رأیت حشرتن، میں نے ایک کیڑا دیکھا. حشرتن جسے حشرات جو ہوتے ہیں نا اردو میں حشرات کہتے ہیں، تو حشرت کی مفعول بہ کی طرف. مثال سامنے آئے گی تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی جی. نحو، مثال کے طور پہ، قرأ الدرس، قرأ الدرس، اس نے سبق پڑھا. وَفَهِمَهُ، یہ ہو کی ضمیر ہے جی، جسے ہا ضمیر کہا جا رہا ہے. یہ لوٹ رہی ہے اس کے مفعول بہ کی طرف.
یہ مفعول بھی ہے تو اس کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَامَتُهُ، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہا کی جو ضمیر ہے اس کو قبول کرتا ہے جو کہ اس کے مفعول بھی کی طرف لوٹتی ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آسان بات وہی ہے جی، مفعول بھی جو ہے کیا ہے؟ جس پر فعل واقع ہوتا ہے، اور فاعل کیا ہے؟ جو فعل کو سر انجام دیتا ہے.